عقل جتنی بھی ہم دوڑائیں، جتنا بھی ہم عقل کو دوڑائیں، ہم اس بات پر مطلع نہیں ہو سکتے کہ یہ کائنات کس لیے پیدا ہے، کیونکہ عقل ایک محدود دائرہ ہے، وہاں پہ جا کے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ جا کر دنیا میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انسان کس لیے پیدا ہے، یہ کائنات کا نظام کیوں چلا۔ تو اللہ نے انبیاء کے ذریعے جو ہم کو بات بتلائی وہ کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ وہ انسان کی تخلیق کا مقصد، زمین آسمان کی تخلیق کا مقصد، اس سارے نظام کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی پہچان، اللہ کی رضا، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب جو دو طرح کی چیزیں ہیں، دو طرح کے امور ہیں، ایک امور تکوینی ہے اور ایک امور تشریعی۔ دونوں میں اللہ کی رضا مقصود ہے کہ امور تکوینی میں امور کو کہا جاتا ہے مطلب جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی، روزی ہے، بیماری ہے، بارش ہے، رزق ہے، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تکوینی امور ہیں، اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دی، اس پہ راضی ہے۔ اور تشریعی دوسرے امور ہیں تشریعی امور، یعنی کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر احکام نازل کیے، وہ کون سے ہیں؟ نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، منکرات سے بچنے کا حکم ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم ہے، یہ سارے احکام تشریعی۔ ان دونوں میں اللہ کی رضا مقصود ہے کہ جیسے اللہ چاہے انسان اس پہ راضی رہے، چاہے وہ تکوینی امور ہوں چاہے وہ تشریعی ہوں، اور دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ تکوینی امور کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ جو فیصلہ مقدر کرتے ہیں، اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہی حق ہوتا ہے، وہی صحیح ہوتا ہے، ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہوتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تکوینی امور کا حکم ہے، مجھے جو حکم ہے میں کروں گا، آپ نے سوال نہیں کرنا۔ فرمایا ٹھیک ہے، سوال نہیں کروں۔ تو پہلے ہی کشتی میں بیٹھ کر جب دونوں حضرات گئے تو حضرت جیسے ہی اترے اور اس نے بڑا اچھا برتاؤ کیا دونوں کے ساتھ، تو کشتی والا جو ملاح تھا اس نے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اترتے ہی کشتی کا جو وہ تختہ ہے اس کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ عجیب کام ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بڑی ہمدردی کی اور خضر علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ کشتی کا جو تختہ ہے وہی توڑ دیا۔ تو نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا خاموش ہے، بولنا نہیں ہے، جو بھی مجھے امر ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ میں بجا لاؤں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی جو ہے خلاف شریعت چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، سوال کر لیا، کہا آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد آگے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک معصوم سا بچہ کھیل رہا ہے، آپ نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ سے وہ برداشت نہیں ہوا، کہا کہ آپ نے بڑا عجیب کام کیا کہ نکرا، آپ نے بڑا ناپسندیدہ کام کیا کہ آپ نے بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کو بولا نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے وہ سوال نہیں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسے بار بار ایسے خلاف شریعت کام دیکھنا یہ میرے بس کی تو بات نہیں ہے، اگر آئندہ میں نے سوال کیا تو ٹھیک ہے، ہم دونوں کی رائے جدا ہو جائیں گے، میں پھر جدا ہو جاؤں گا۔ پھر آگے حضرت خضر علیہ السلام گئے تو وہ جو ہے ایسے مربت قسم کے لوگ تھے، نہ پانی کا پوچھا، نہ بالکل آپ کچھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی کچھ خاطرداری نہیں۔ تو بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بڑے مربت قسم کے لوگ ہیں، بالکل انہوں نے بالکل خیال نہیں رکھا ہمارا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی وہ بنانا شروع کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ کیا کریں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے اور آخر کے لیے دیوار بنا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا، میں نے آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں،
آپ نے جو بار بار سوال کیے تو اب تو ہماری رائے جدا ہیں، لیکن یہ جو ہے جس آپ نے سوال کیے ان کے جواب سن لیجیے۔ جو میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا وہ اس وجہ سے توڑ دیا تھا کہ پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا ہے اور وہ ساری کشتیاں جو نئی نئی کشتیاں ہیں ان کو قبضے میں کر دیا، تو میں نے اس اللہ کی کشتی کا جو ہے وہ تختہ توڑ دیا۔ وہ جو آئے گا وہ ڈاکو یہ لوگ جو غصب کر رہے ہیں یہ جب دیکھے گا کہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی کشتی نہیں لیں گے، اس کی کشتی بچ جائے گا۔ اب دیکھنے میں تو کتنا برا ہوگا، اب وہ بھی سمجھ اب اللہ کے بھائی میں نے اس کے ساتھ نیکی کی اور انہوں نے میری کشتی کا تختہ، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہے، اس کی کشتی اسی وجہ سے بچ جائے گی۔ اگلا کام جو بچہ جو قتل کیا تو کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے سرکش ہونے والا ہے اور یہ ماں باپ کو بھی بے دین کرنے والا ہے اور اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، تو اللہ اس بچے کے بدلے میں اس کو ایک اور نیک اولاد دے دے گا، بچہ بھی اس کو یہ معصوم جنت میں مل جائے گا۔ اب دیکھنے میں تو کتنا برا کہ بھائی معصوم بچہ قتل کرتا ہے، وہ معصوم بچے کی جان چلی گئی۔ اب دیکھنے میں تو بڑا جو ہے ہمیں ایک عجیب سا نظر آتا ہے، بڑا ناپسندیدہ کام نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں کیا خیر؟ اللہ سمجھا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے جو چیزیں مقدر ہو چکی ہیں ان میں خیر ہی خیر ہے، ان میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو فیصلے کر دیے تو اس سے اب وہ اگر وہی بچہ بڑا ہو جاتا ماں باپ کو لے کے جہنم میں چلا جاتا، اب ان کے لیے اچھا ہوا کہ برا ہو؟ کتنا اچھا ہوا۔ جو دیوار بنائے وہ ایک بچے کا وہاں مال نیچے مت، تو اب دیکھنے میں تو دیوار بن رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھلا ہو رہا ہے، لیکن اس دیوار کے نیچے خزانہ مت۔ اگر وہ دیوار ٹوٹی رہتی تو وہ بے مربت قسم کے لوگ وہاں سے نکال لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو امر دیا، اس کے ذریعے سے بچوں یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ ہو گیا کہ ان کے والدین بھی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد جو ہے ہمیں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صرف رزق میں نہیں ہے، ہر چیز کے اندر جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہیں ان میں خیر ہی خیر، ان میں خیر ہی خیر، چاہے وہ رزق ہے، وہ بیماری ہے، چاہے وہ بارش ہے، بارش کا ہونا ہے نہ ہونا، ہاں دعا کرنا، اس سے صدمہ ہو جانا، یہ ایک الگ چیز ہے، طبیعی عمل ہے۔ اللہ اب مثال کے طور پہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، اللہ کی طرف سے تکوینی امر ہے، اس پہ صدمہ ہو گیا، رو لیا، یہ کوئی منافی نہیں ہے اس چیز کے رضا کا۔ منافی یہ چیز ہے کہ انسان دل کے اندر شکوہ پیدا کرے کہ یہ کام کیوں ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی کام تکوینی طور پہ اللہ کی طرف سے مقدر ہیں ان پہ راضی رہے۔ آج سب سے بڑی خرابی کیوں ہے؟ ہماری پریشانی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے ہم سارے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری صبح ہو، جو کچھ میں نے سوچا ہوا ہے ویسے ہی سارا نظام۔ ایک انسان کی مرضی سے تو اس کا گھر بھی نہیں چلتا، اب وہ سارے 8-10 گھر کے افراد ہیں اسی کی مرضی سے وہ بھی نہیں چلتی، تو ساری کائنات کا نظام اس کی مرضی سے کیسے چلے گا؟ تو گویا جب ہم اپنی مرضی پر سارے امور کو جو ہے وہ انجام دینے کی کوشش کریں گے اور ان کا انجام اپنی مرضی کے مطابق چاہیں گے تو ہماری پریشانی ہوگی، کیونکہ سارے کام ہماری مرضی کے مطابق تو ہوں گے نہیں، تو پھر نتیجتاً پریشان ہونا پڑے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے مزاج؟ فرمایا اس شخص کے مزاج کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جس زمین آسمان جس کی مرضی کے ساتھ؟ بھائی آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ زمین آسمان آپ کی مرضی سے چل رہا ہے، سارا نظام آپ کی مرضی سے چل رہا ہے، یہ درجہ تو ابھی تک نہیں سنا نہ دیکھا کسی کو حاصل ہوا۔ فرمایا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کا خلاف رکھا، اب جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، جو اللہ نے کیا میں اس پر راضی، پیچھے پریشانی کی بات کیا ہے؟ تو یہ ہو گئے تکوینی امور۔ جو تشریعی امور جو جن کا اللہ نے احکام دیا ان کو بھی بجا لایا، ان کو بھی جو ہے جو اللہ نے مجھے حکم دیا میں نے اسے پورا کرنا ہے، بس یہ اس میں عقل دوڑانا کہ بھئی اس میں کیا فائدے ہیں، یہ کیوں ہے، اور جو آج کل جدید تعلیم یافتہ قسم کے لوگ جو ہیں، ماڈرن جو ترقی پسند قسم کے لوگ ہر دینی عمل کے اندر علت اور حکمت تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر علت کیا ہے؟ اللہ نے حج کا حکم کیوں دیا، اس میں کیا علت ہے؟ اور اللہ نے قربانی کا حکم کیوں دیا، اس میں کیا علت ہے؟ اور پھر اس میں طرح طرح کی علتیں نکال کے، حکمتیں نکال کے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس احکام پہ جو ہے وہ اپنے فیصلے مرتب کرتے ہیں۔ بھائی اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ہے، بس اللہ کا حکم ہے، بس پورا کرنا ہے۔ 3 درجے ہوتے ہیں، ایک نوکر ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے۔ سب سے اوپر کا درجہ نوکر کا ہے کہ نوکر غلام نہیں ہوتا،
تو ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، بھائی یہ 8 گھنٹے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے جو امور خانہ داری ہیں ان کو وہ انجام دیتا ہے، آپ کے حکم کو مانتا ہے، تو آپ کا غلام نہیں ہوتا۔ اس کے نیچے درجہ جو ہے وہ غلام کا ہے، غلام 24 گھنٹے آپ کا پابند ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ بندہ ہے، بندہ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، یہ غلام اور نوکر سے بھی نیچے کا درجہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمارے خالق۔ اب ہم انسان آپس میں دیکھیں، ہم اگر کوئی انسان اپنے نوکر سے کہے کہ بھائی 10 کلو گوشت لے آؤ، اور وہ آگے سے سوال کرے آپ کو 10 کلو گوشت کی ضرورت کیوں ہے، کیوں آپ 10 کلو کا گوشت، آپ تو ایک آدمی ہے، اس گوشت کو کیا کریں گے؟ تو یہ انسان اس کو نوکر رکھے گا، کہے گا تم کون ہوتا ہے مجھ سے سوال کرے، میں نے تجھے ایک کام بتایا، کام کر بس۔ یہ مذاق ایک انسان سے بھی برداشت کر سکتا، کیونکہ دونوں آپس میں ایک مخلوق ہیں، کوئی ایک دوسرے کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، صرف اس کو چند پیسے دے کر اس کا یہ نوکر، اس کی بھی یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم آگے سے سوال کرو کہ یہ حکم کیوں ہے، چہ جائے کہ انسان اللہ کے حکم میں کیوں ہے، کہ یہ حکم کیوں ہے، حج کا حکم کیوں ہے، اس میں کیا فائدے، بھائی اچھا یہ حکم کیوں ہے، بھائی جو اللہ نے حکم دیا وہ اس لیے ہے ہم اس کو ادا کریں بس، اس کے علاوہ اور اس میں کوئی علت، کوئی حکمت نہیں، یہی حکمت، یہی علت ہے۔ بھائی نماز فرض کی ہے اس لیے کہ نماز پڑھو، حج اس لیے فرض کیا کہ حج ادا کرو، قربانی اس لیے حکم دیا کہ قربانی کرو بس۔ یہ دونوں طرح کے امور، تکوینی امور ہوں، تشریعی امور ہوں، ان کے اندر ہمیں اللہ کی رضا کا خیال ہے، احکام کو پورا کرنا ہے، جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچنا، یہ نہیں کیوں بچنا، بس بچنا ہے۔ اور جو تکوینی امور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ان پر اپنی زندگی کو بسر کرنا، تو انسان کی زندگی کو اللہ راحت چین سکون والی زندگی پیدا کرے، اسی کو عبدیت کہتے ہیں، اسی کو بندگی کہتے ہیں، تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس لیے جو ہے ہمیں سارے امور کے اندر جو ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں ان کے ہم راضی رہیں، اس طرح سے کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے خیر رکھی اور جو احکام دیے ہم ان کو پورا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔